بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة متفق علیہ. محترم حضرات، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عدی ابن حاتم طائی. حاتم طائی جو مشہور سخی گزرا ہے، جس کی سخاوت کے قصے معروف ہیں، ان کے بیٹے ہیں. حاتم طائی تو عیسائی تھے، لیکن ان کے بیٹے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی دولت سے نوازا. یہ اور ان کی ایک بہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اور صحابی ہونے کے شرف سے مشرف ہوئے. تو یہ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ تم میں سے ہر شخص سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم کلام ہوگا. ہر بندے سے اللہ رب العالمین گفتگو کرے گا، اس سے ہم کلام ہوگا، اور ڈائریکٹ اللہ رب العالمین بندے سے بات کرے گا. اللہ تعالیٰ اور بندے کے بیچ میں کوئی بھی ترجمان، کوئی واسطہ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین سوال کرے گا، حساب کرے گا. فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ. انسان اپنے داہنی طرف دیکھے گا تو تا حد نگاہ اس کا اعمال نامہ، اس نے جو کچھ کیا ہے وہ نظر آئے گا. جو کچھ انسان نے کیا ہے وہ اس کے ریکارڈ میں ملے گا. جو نیکیاں کی ہوں گی دائنی طرف دیکھے گا. وَيَنْظُرُ الْأَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ. بائیں طرف دیکھے گا تو وہاں پر بائیں طرف بھی اس کے اعمال نامے میں اس کے سارے کرتوت، سارے کام، سارے اعمال درج ہوں گے. تو یعنی اللہ رب العالمین سب کا حساب کرے گا. جو کچھ بھی انسان نے عمل کیا ہے سب ریکارڈ ہو رہا ہے. وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. انسان اپنے سامنے دیکھے گا تو جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی تا حد نگاہ جہنم اور آگ نظر آئے گی. تو معاملہ بڑا ہی خطرناک ہوگا، بہت ہی اس وقت ہولناک منظر ہوگا. کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی انسان کو اللہ رب العالمین کے گرفت سے بچا نہیں سکتا. آپ نے فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. تو قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا، انسان کا ہر عمل ریکارڈ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اللہ اس سے سوال کرے گا، حساب کتاب لے گا. تو اس لیے لوگوں، جہنم کی آگ سے بچاؤ کی تدبیر کر لو. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. آج ابھی موقع ہے، جہنم کی آگ سے بچاؤ کی کوشش کر لو. اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. پوری ایک کھجور نہیں دے سکتے اللہ کے راستے میں، تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ کی تدبیر کرو. یعنی ہر انسان اپنے وسعت اور طاقت بھر وہ اعمال کرے ایسے جن کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ سکتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. اگر کسی کو اتنی وسعت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے سکے، پوری کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے سکتا، کم از کم بھلی بات کے ذریعے سے جہنم سے بچاؤ کرے. بھلی بات بول کر، اچھی بات کہہ کر، بول کر انسان جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. یہ حدیث بڑی عظیم اور زبردست ہے، اور ہمارے لیے یہ اس میں عبرت اور نصیحت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے شب و روز کیسے بسر ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے اعمال نامے میں کیا چیزیں درج کرا رہے ہیں. اللہ کے ہاں سب کا حساب ہوگا، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور اس دن اگر انسان کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہوگی تو وہ بھی بڑی ہو جائے گی، اور اس کے لیے اس کی اہمیت اس دن بہت بڑھ جائے گی. اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جسے انسان جو ہے معمولی درجہ دیتا ہے یا جس کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، قیامت کے دن وہ اس کا سخت محتاج ہوگا، اور وہ اس کو اگر اپنے اعمال نامے میں پائے گا تو اس سے بڑی خوشی ہوگی.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو، مواقع کو ضائع نہ ہونے دیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم نیکی و بھلائی کا کام کریں، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، جہنم سے بچاؤ کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، قیامت کی رسوائی سے اپنی پناہ میں رکھے، اپنے نیک بندوں میں شامل کر کے کامیابیوں سے ہمیں ہمکنار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔